بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے پچھلے سبق میں رموز و اوقاف یعنی پنکچویشن کا قرآن میں کیا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی تھی، اور وہ تمام علامات بتائی تھیں کہ جہاں پر ضرور وقف کرنا چاہیے، جہاں پر سانس ٹوٹ جائے تو رکیں، ورنہ آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ سانس ٹوٹے نہ ٹوٹے آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اور اس کی میں نے بڑی تفصیلات بتائیں۔ لیکن آپ لوگوں کو چونکہ اس سارے لمبے پروسیجرز میں سے نہیں گزارا جا رہا جو مدارس و مساجد میں گھنٹوں اور مہینوں اور پھر سالوں میں آپ قرآن ختم کرتے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک بڑا بیسک فنڈامنٹل بتاتا ہوں۔ ہر جگہ رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے آپ قرآن کا وہ حق ادا کریں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو اس لیے اگر آپ ہر اس پر جو وقف ہے، ہر وقف پر ہے یا ہر سٹاپ پہ رکیں گے تو غلطی کا احتمال جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ان قواعد کے تحت چلنا چاہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر آپ ایک جنرل رول دیکھنا چاہیں تو ہر جگہ جہاں وقف آتا ہے وہاں وقف کر لیں۔ تو اب ہم عملی طور پہ کچھ الفاظ کو دیکھیں گے۔ سب سے نمبر 1 پہ ہے جزم۔ جزم کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے کہ یہ 2 کام کرتی ہے، اس کے دندانے بھی 2 ہوتے ہیں۔ اگر یہ وقف سے پہلے آ جائے، دوبارہ سنیے، اگر یہ وقف سے پہلے جزم آئے کسی حرف پہ تو اس لفظ کے پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ آواز ویسے ہی اس لفظ پہ آ کے رک جانا ہوتی ہے۔ اب آپ اگر نیچے دیکھیں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، میں ابھی اس کو اکٹھا تو نہیں بولوں گا، آپ یہ دیکھیں کہ کاف پیش اور واو کے اوپر شد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ 2 دفعہ لکھا جائے گا، ایک دفعہ شد کے ساتھ اور دوسری دفعہ اس کے نیچے جو حرکت ہے اس کے ساتھ۔ پھر را کے اوپر چھوٹی زبر ہے، آدھی آواز ہے، اور تے کے اوپر جزم ہے، وہ ویسے ہی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم انہیں ملائیں گے، پہلے تو ہم نے توڑ کیا تھا نا، پھر جوڑ کریں گے، جوڑ کا پورا سسٹم آپ نے پیچھے سمجھا ہے۔ تو جو شد ہوتی ہے اور جزم ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملتی ہے۔ تو کو یعنی کاف اور واو جو ہے شد والا وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد واو کے نیچے زیر ہے، یہ آدھی آواز ہے، یہ ویسے ہی آئے گی، اور رت اکٹھا آئے گا کیونکہ جزم کی الگ آواز نہیں ہوتی، وہ اپنے سے پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر بولتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 3 آوازیں بن گئیں، کو وی رت، تو یہ بالکل صحیح اس کی ادائیگی بن گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اگلے لفظ پر آئیں، اگلا لفظ ہے جی علیہم، تو آدھی آواز الف معروف کی، آگے لام کے اوپر زبر ہے اور ساتھ چھوٹی یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ لئی۔ آئی بئی تئی، یہ یائلین کی آواز ہے، تو یہ آئی، اور پھر اس کے بعد ہاں، اس کے نیچے زیر ہے اور ساتھ اس کے میم ہے جزم والا۔ تو اب ہم جب ان کو نیچے توڑ کرتے ہیں تو الگ اپنی آدھی آواز ادا کرے گا، اور لئی جو ہے وہ جزم ہے یا کے اوپر، اس لیے وہ لام کے ساتھ مل جائے گا، اور میم جو ہے وہ ہا کے ساتھ ملے گا تو ہم بن جائے گا۔ یعنی اب یہ 3 آوازیں بنیں گی، لئی ہم، تو یہ جو اوپر لفظ لکھا ہوا ہے علیہم، اس میں ہم نے جو رول سیکھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جزم کی آواز میں جو تھی وہ ویسی ہی ادا ہوتی ہے اور اتنی ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب اس سے نیچے اگر آپ دیکھیے، اگر وقف سے پہلے آدھی آواز آ جائے تو وہ آدھی آواز جزم میں بدل جاتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ پھر دوبارہ سن لیجئے
کہ اگر کسی حرف پہ جزم ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اگر وقف سے پہلے آخری حرف پر آدھی آواز ہو تو وہ کس میں بدلتی ہے؟ جزم میں بدلتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ فرض کریں کہ یہاں پر وہ نہیں ہے آیت کا نشان، وقف کا نشان، تو یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ وقابہ۔ کیا ہے؟ وقابا۔ الف معروف کی آدھی آوازیں ہیں تینوں ہی، وا، قا، با۔ اب جب آپ ان کو توڑ کریں گے تو یہ تینوں وا، قا، با، جب آپ انہیں جوڑیں گے تو نیچے وا کی آواز تو رہے گی، لیکن با کی آواز کس میں بدل گئی تھی؟ آدھی آواز کس میں بدلی تھی؟ جزم میں۔ تو جزم جو ہے وہ الگ سے نہیں بولی جا سکتی، تو وہ کس کے ساتھ مل جائے گی؟ قاف کے ساتھ۔ وہ کس کے ساتھ مل جائے گی؟ قاف کے ساتھ۔ قاف کے ساتھ مل جائے گی۔ تو پھر وا اور قاب۔ قب دو جوڑ بنیں گے اس کے۔ اسی طرح اگلا آپ دیکھیں تو رو، سو، لی۔ اب آپ کو پڑھنے میں چونکہ سہولت ہوگی اگر آپ نے وقف کے یہ اصول سیکھے ہوں گے، تو آخری حرف اس لفظ کا کیا ہے؟ وقف سے پہلے لام ہے، اور وہ کس کی آدھی آواز ہے؟ یا معروف کی۔ تو آدھی آواز کس میں بدلے گی؟ جزم میں۔ پہلے تو یہ تینوں آدھی آدھی آوازیں ہیں وہ آپ نے ویسے ہی لکھ دیں۔ جب آپ نے توڑ کیا، جب جوڑ کرنے لگے تو رو، واو معروف کی آدھی آواز تو بولے گی، لیکن آگے سو بھی ٹھیک ہے، لیکن لام چونکہ آدھی آواز جو تھی وہ اب جزم میں بدل چکی ہے، تو اس لیے وہ سین کے ساتھ لازمی ملے گی، تو کیا بن جائے گا؟ رسول۔ رسل۔ اور جب آپ اکٹھا ملا دیں گے تو رسل۔ اور اب اگلا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ بولیے۔ الثاقب۔ الثاقب۔ اب ہم اس کو آپریشن کرتے ہیں۔ ابھی اس میں ایک آپ چیز سیکھیں گے، یہ جو الف لام آیا تھا یہ میں آپ کو آگے سکھاؤں گا۔ الف کے اوپر مد، چھوٹی مد ہے تو یہ آدھی آواز آ کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لام ہے اس کے بعد کیا ہے؟ لام ہے۔ لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں بولا جائے گا۔ تو اس کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ سا۔ سا کے اوپر شد ہے، شد ہو تو وہ دو دفعہ لکھی جاتی ہے، ایک دفعہ شد کے ساتھ اور ایک دفعہ اس حرکت کے ساتھ جو اس کے اوپر یا نیچے ہو۔ تو اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ الف معروف کی آدھی آواز ہے، اس، سا، قب۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ سا کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے، حرکت تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن سا جو ہوتا ہے یعنی الف معروف کی آدھی آواز کے ساتھ اگر الف لگ جائے بغیر حرکت والا تو وہ اس کی آواز کو پورا کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ الف لکھنے میں بھی آئے گا۔ عام طور پہ جو فنڈامنٹل رول ہے وہ کیا ہے کہ جس پہ حرکت نہ ہو وہ نہ لکھا جاتا ہے، نہیں لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا۔ تو الف کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے کہ وہ جہاں آواز کا معاملہ ہو وہاں پر وہ جہاں آواز پوری کر رہا ہو تو وہاں بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی ہم الثاقب کی بات کر رہے تھے، تو قا، اس کے نیچے چونکہ زیر ہے تو قا نہیں قی، اور بے کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بے کی پیش ہے وہ کس میں بدل جائے گی؟ جزم میں۔ تو آوازیں کتنی بنیں گی؟ شد کی وجہ سے پہلا سے جو ہے وہ کس کے ساتھ مل گیا؟ الف کے ساتھ۔ الف کے ساتھ مل گیا، تو ایک آواز یہ بن گئی اس، یعنی یہ جوڑ، سوری یہ ایک جوڑ توڑ یہ بن گیا اس، اور اگلا سا، یعنی الف مل کے تو الف معروف کی پوری آواز بن گئی، سا ہو گیا، اور قب، کاف کے نیچے زیر ہے اور بے کی پیش جو ہے یہ دراصل آدھی آواز تھی جو جزم میں بدلی، تو اس، سا، قب۔ اکٹھا ملا کے پڑھیں گے تو الثاقب۔
اب تیسرا جو آتا ہے جی رول، یہ پچھلے وقف کے اصول جو پڑھائے گئے ہیں یہ اس سے اگلا حصہ ہے اس کا. یہ چیزیں برائے کرم بہت توجہ سے سنیے، چونکہ کتب میں یہ اس طرح سے نہیں ہے. ہمارا یہ جو آوازوں کا نظام ہے اس کے لیے قاری اسماعیل افضل صاحب نے 10 سال سے زیادہ عرصہ خرچ کر کے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی تھی، اور پھر اتنا بڑا دعویٰ کیا، تو پھر یہ دعویٰ جو ہے وہ آپ کی مسلسل پریکٹس مانگتا ہے. اب ہم تیسرے کی طرف آتے ہیں جی. اگر وقف سے پہلے تنوین آ جائے، اب تنوین جو ہے وہ دو زبر، دو زیر، دو پیش. اب وہاں پر آخر میں دوبارہ سن لیں کہ جہاں پر کوئی لفظ ختم ہو اور وہاں پر وقف آ رہا ہو اور اس وقف سے پہلے اس لفظ کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو وہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آخر میں الف ساتھ لگا ہو یا نہ لگا ہو، ٹھیک ہے، ہر صورت میں آخر میں الف لگا کر، کھڑی زبر لگا کر معروف کی آواز پوری کرنا ہے، یعنی اس کو پوری آواز میں بدلنا ہے اور ساتھ الف لگانا ہے. اور فرض کریں کہ اگر آخری حرف جو ہے وہ نون ساکن ہے تو وہ پھر نون ساکن کی ادائیگی نہیں ہوگی، وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. یہ جب ہم مثال کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا. اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ آگے آیت کا نشان یعنی وقف نہیں ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہاں، پڑھے پورا وقارن. وقارن، کیونکہ کاف جو ہے اس کے ساتھ الف کے لگنے سے یہ آواز الف معروف کی پوری ہو گئی. قا آدھی آواز تھی، الف لگنے سے قا پوری آواز ہو گئی. اور یہاں سے یہ شرط شروع ہوتی ہے کہ وقف سے پہلے دو زبریں آ گئی ہیں. اب اس میں اتفاق سے الف لگا ہوا ہے تو ہم نے شرط کیا ہے کہ لگا ہو یا نہ لگا ہو ہم نے آگے اس کے الف لگانا ہے. اور الف لگا کے کرنا کیا ہے؟ آواز کو پورا کرنا ہے، وہ کوئی بھی ہو پانچوں میں سے تو اس آواز کو پورا کرنا. اب میں نے کہا کہ پانچوں میں سے کوئی بھی ہو تو کوئی بھی سے مراد جو ہے نا وہ تین ہوں گی، الف معروف، یائے معروف اور واو معروف، کیونکہ اس میں آدھی پوری دوگنی چوگنی آپ نے پڑھی ہے. یائے لین اور واو لین کی تو ہوتی ہی پوری ہے، اس لیے اس پر یہ شرط اس طرح سے نہیں آتی. اب آپ دیکھیے کہ وا کی آدھی آواز یہ توڑ کرتے ہوئے ایک ہی حرف بنے گا، اور اگلا کیا بنے گا؟ قاف. تو قاف کے ساتھ الف جو ہے وہ ملے گا تو آواز پوری ہوگی نا. اس سے اگلا جو رن تھا، رن میں سے نون جو میں نے اصول بتایا اس کے تحت بیچ میں سے، لیکن یہ نون وہ نکلے گا جو آخر میں ہوگا، ہر نون نہیں نکلے گا، صرف آخر میں والا نون نا، جیسے وقارن تو یہاں جو نون آ رہا تھا وہ نکلا ہے. اور یہ کیا ہے اگلا والا؟ نداءن، تو نی آدھی آواز دال. اور پھر اس کے بعد دال کے ساتھ الف لگ کے آواز پوری ہو گئی، نی دا، اور پھر حمزہ دو زبر ان. حمزہ دو زبر ان. ان، اور آگے الف لگا ہی ہوا ہے. جب ہم اس کو اس کے توڑ کے، ابھی تو ہم نے پتہ کیا ہجے کیے نا، اب ہجے کے بعد توڑ جب آواز کے اعتبار سے کریں گے تو نی دا آ، کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف لگ کے تو آواز پوری ہو گئی. اب اسی طرح سو ان، سو ون، اگر ہم اس کو اس کے بغیر پڑھیں وقف کے تو کیا بنتا ہے؟ سو ون. تو سین پیش سو آدھی آواز یہ سیپریٹ رہے گی، اور وا کے اوپر
زبر زبر جو ہے کیونکہ نون تو ہٹ گیا نا، جی تو آگے جو یا ہے وہ کس میں بدلے گا؟ تو الف میں، کیونکہ الف ہم نے لگانا ہی لگانا ہے. تو جب ہم اسے اکٹھا کریں گے تو سو وا پڑھیں گے، ون نہیں پڑھیں گے، نون اس میں سے ختم ہو جائے گا. آخر میں تنوین نہیں لگانی. ان، ان، ان تینوں شکلوں میں سے جو بھی نون کی شکل آئے وہ آخر میں نہیں لگانی ہے. اب چوتھا جو اس کا رول ہے آواز کے اعتبار سے، وقف پر تنوین کی دو زیر اور دو پیش ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے. پیچھے ہم نے کہا تھا کہ وہ الف میں بدلتی ہیں، اور یہاں کیا کہا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وقف پر تنوین کی نون ساکن ختم ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں الف یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی. مثلا اگر تنوین کے دو زیر یا دو پیش ہوں تو یہ اس کی ایک ایک مثال لی ہے ہم نے. اگر اس کے آگے آیت کا نشان نہ ہو تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ شکورن. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم اس کا توڑ کریں گے، پہلے تو آپ اس کے ہجے کریں سب کے، تو شا، کور کو، رن. رن. اب اگر ہم دیکھیں تو شا یہ اور کو، کیونکہ واؤ کے اوپر جزم ہے تو یہ کاف کے ساتھ ملے گی. اور یہ آواز پھر پوری ہو جائے گی. جب یہ آواز پوری ہوگی تو پھر کتنے گنا بولیں گے ہم اس کو؟ 5 سے 7 گنا. شکور. نون ختم ہو گیا اور وہ آواز وہاں پہ پوری ہو گئی. اب اگلا جو ہے وہ دو پیشوں سے، وہ شکور رن تھا، دو زیریں تھیں اور یہاں پر دو پیش پیشے ہیں. غفور. لیکن یہ غفور کیسے بنے گا؟ غ آدھی آواز بالکل سیپریٹ اپنی ادا ہوگی، لیکن فا کے اوپر پیش ہے اور واؤ کے اوپر جزم ہے، تو فو، فو یہ کیا ہوگا؟ واؤ پیش کی، واؤ معروف کی پوری آواز ہو جائے گی. تو آگے جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ آدھی آواز ہے نا، تو آدھی آواز کس میں بدلے گی؟ جزم میں بدلے گی. تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ 4 گنا ہو کر آپ اس کی ادائیگی کریں گے. تو کیا ہم اسے پڑھیں گے؟ غفور. نہیں، اس پہ بھی تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، تو اس پہ کیوں نہیں الف لگے گا؟ اس میں اس لیے نہیں لگے گا کہ یہاں پر وہ والا فارمولا استعمال نہیں ہو رہا. اگر آپ پچھلے والے میں دیکھیں کہ اگر وقف سے پہلے تنوین یعنی 2 زبر ہوں، 2 زبر کی شرط تھی. اس میں جو ہے تنوین کی 2 زیروں اور 2 پیشوں کی بات ہو رہی ہے، زبر کی بات نہیں ہو رہی. اس لیے یہاں پر یہ لگ رہا ہے. یہ آپ بھی جو سامعین سن رہے ہیں برائے کرم وہ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ پچھلی میں جو شرط تھی وہ صرف زبروں کی تھی، اس میں جو ہے وہ پیشوں اور زیروں کی بات ہو رہی ہے. اس لیے یہ 4 گنا آواز میں بدل گیا اور وہ کس میں بدلا؟ الف اس کے آگے لگ گیا. اب اگر ہم 5ویں اس میں رول کو دیکھیں، اگر وقف پر آدھی آواز سے قبل معروف کی پوری آواز ہو تو اس معروف کی پوری آواز پر بڑا مد آئے گا اور آدھی آواز جزم میں بدلتے ہوئے کل آواز کا 5 سے 7 گنا ہو جائے گا. یہ اصول ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہ صرف یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا تا، یعنی پہلے ہم ان کو سب کو الگ الگ کر کے لکھیں تو تا، عین، لام، میم، واو، نون، یہ کل حروف استعمال ہوئے ہیں. تو یہ کل حروف ہم نے سارے کے سارے لکھ دیے، بیچ میں سے کوئی چھوڑا کیوں نہیں؟ کیونکہ بھی اس کے الگ الگ ہجے کر رہے ہیں. نہیں چھوڑا اس لیے نہیں کہ جس کے ان تمام کے اوپر کوئی نہ کوئی
حرکت یا علامت تھی، اس لیے ہم نے ان کو لکھا. اگر کوئی خالی ہوتا تو پھر ہم نے وہ نہیں لکھنا تھا. اب لکھنے کے بعد ہم نے اس کے توڑ بنانے ہیں. تو تا کی آدھی آواز ہے اور آگے کیا ہے؟ آئین. آئین الگ سے نہیں بولا جا سکتا، تو کیا ہوگا؟ اپنے سے پچھلی آواز کے ساتھ مل کے کیا ہوگا؟ تا. تا. ٹھیک ہے. لا وہی آدھی آواز ہے الف معروف کی، میم کے اوپر پیش ہے، یہ آدھی آواز تو ہے لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ تو وہ جزم کس کے ساتھ ملے گی؟ میم کے ساتھ ملے گی تو آواز پوری ہو جائے گی. اور آخری حرف کے اوپر کیا ہے؟ آدھی آواز ہے. آدھی آواز کس میں بدلتی ہے؟ جزم میں بدلتی ہے. تو جب آخری حرف پہ جزم ہو اور پیچھے پوری آواز ہو تو اس کو کتنے گنا کرتے ہیں؟ 5 سے 7 گنا. تو اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شاباش، ایک دفعہ مجھ سے بھی سن لیجئے. تعلمون. اب اس سے اگلا جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے، اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک اچھا اور نیا تجربہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ الف کے اوپر آدھی آواز ہے اور اس کے بعد لام ہے. لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہ لکھنے میں نہیں آئے گا. سارے بولا کریں. اچھا، اب را جو ہے اس کے اوپر شد ہے اور ساتھ زبر ہے. تو یہ را جو ہے 2 دفعہ لکھا جائے گا، ایک دفعہ شد کے طور پہ اور ایک دفعہ زبر کے ساتھ آدھی آواز کے طور پہ. پھر اس کے بعد ہی ہے، یا معروف کی آدھی آواز ہے، اور پھر یہ ہے جزم والا، اور پھر آخری حرف میم ہے. میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور یہ آدھی آواز والی زبر ہے. اب جب ہم نے نیچے یہ توڑ کرتے ہوئے میم پر آئے ہیں تو میم پر جو علامت ہم لگائیں گے یا حرکت لگائیں گے وہ جزم لگائیں گے. زبر کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ یہ آخری حرف ہے، آیت ختم ہو رہی ہے، اور ہم نے یہ اصول پڑھا ہے کہ آخری حرف پر اگر آدھی آواز ہو، زیر زبر پیش ہو، تو وہ ڈائریکٹلی جزم میں بدل جاتی ہے. یہ ہم نے حروف کے اعتبار سے ان کو الگ الگ کیا تھا. اب ہم آوازوں کے اعتبار سے ان کے جوڑ کریں گے تو کیا بنے گا؟ ار رو ار ایک آواز، رو دوسری آواز، اور ہا کے نیچے زیر تھی اور ساتھ یہ تھی، تو ہی جو ہے یا معروف کی آواز تھی جو پوری ہو گئی، اور پوری کے بعد جزم کی آواز تھی تو ہم نے اس کو 5 گنا کر دیا. یہ وہ ہے جو ہم پہلے کر آئے ہیں. اب چھٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے پوری آواز ہو تو وہ پوری ہی پڑھی جائے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں صرف سانس ٹوٹے گا. یہ بہت آسان ہے، چونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک فنڈامنٹل اصول بنا لیں کہ ہر سٹاپ پہ رکنا، کیونکہ قرآن کے بارے میں حکم کیا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. تو یہ پوری آواز جس کے آیت کے آخر میں اگر پوری آواز پہ لفظ ختم ہو رہا ہے تو وہ پوری ہی رہے گی، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. تو یہ آپ خود پڑھیں گے، صرف اس کا توڑ آپ کریں گے حروف کے حوالے سے. پہلی لائن میں حروف کے حوالے سے توڑ کرنا ہوتا ہے اور دوسری میں آوازوں کے اعتبار سے. تو پہلا لفظ کیا بنتا ہے؟ الینا. الینا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو کرنا شروع کیجئے. الف کے نیچے زیر ہے تو یہ آدھی آواز ای ہو گئی. آگے لام زبر یا لئی. ہاں، تو یہ کیا ہو گئی؟ لئی. پوری آواز ہو گئی کس کی؟ یا معروف کی. اور یا اگلا لین کی. یا لین کی. پوری آواز نہیں ہے، یہ لین کی آواز ہے. لئی. یہ لئی. دوبارہ کرتے ہیں. الینا تو پہلی آدھی آواز ہے. آدھی آواز ہے، اگلی لین کی آواز ہے. لین کی آواز ہے جو ہوتی ہی پوری ہے. اور اگلا نون.
الف معروف کی پوری آواز ہے، آدھی آواز اور ساتھ الف ملے گا تو آٹومیٹکلی پوری آواز۔ پوری آواز ہو گئی، تو اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کرنی. تو جب اکٹھا پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الینا۔ الینا. اگر وقف آ جائے گا تو پھر ہم معروف کی آدھی آواز کر دیں گے۔ آپ وقف تو آ گیا نا، لیکن ہم نے اس آواز کو پورا ہی رکھنا ہے. اس آواز کو سمجھ لیجئے کہ کسی بھی تبدیلی کے بغیر پورا رکھنا ہے. رکنا ہے تو رک جائیں، ٹھیک ہے. اور اگر ایسی آپشن ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں تو پھر بھی اس آواز کو آپ نے پورے پورا ہی رکھنا ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ ذکری۔ ذکری. تو زی آدھی آواز ہے، کاف کے اوپر جزم ہے، جزم ہے، پیچھے اس مل کے رہی اوپر ہے، یعنی پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ چاروں حروف کے اوپر کچھ نہ کچھ ہے، تو اس لیے چاروں لکھے گئے ہیں۔ چاروں حروف لکھے جائیں گے. اب آتا ہے آوازوں کی جب تقسیم کریں گے تو پھر یہ جوڑے صرف دو ہی بنیں گے. ایک جزم جب زی کے ساتھ جائے گا تو ذکر، اور ری جو ہے یہ یائے معروف کی پوری آواز ہو جائے گی یہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور پھر اس نے پورا ہی رہنا ہے. اگلے میں مجھے آپ نے حروف بتانے ہیں صرف لکھنے کے اعتبار سے. تا کے اوپر آدھی آواز ہے اور آگے جزم ہے، اور اس کے بعد پھر تا پہ آدھی آواز ہے، اور دال کے اوپر پیش ہے، یعنی وہ واو معروف کی آواز ہے، اور اس کے بعد آخر میں جزم ہے۔ اس کے بعد الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہ لکھنے میں نہیں آئے نہیں آئے گا. اب آپ نے آواز کے اعتبار سے جوڑے بنانے ہیں. تا، تا، دو۔ اچھا اب مجھ سے سنیے، تا تا دو. اب کیوں کیا تا تا دو؟ دو کریں گے تو وہ دگنی ہو جائے گی. ہم نے اصول یہ پڑھا ہے کہ اس کو پوری ہو جائے تو اس کو پورا ہی رکھنا ہے. تا تا دو. اگر وقف سے پہلے شد والا کوئی بھی حرف آئے، ٹھیک ہے، تو شد والے حرف کو ساکن کر کے شد کا اظہار کرنا ہے، یعنی دبا کر پڑھنا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک حرف کو ہم دو دفعہ ادا کرتے ہیں وہ کرنا. یہ تھوڑی سی آپ کے لیے نئی چیز ہے، تھوڑی سی نئی چیز ہے بالکل، لیکن وہ کیسے ہے وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ اس کا پہلے نا حروف کے اعتبار سے توڑ کریں. پہلے لفظ کا فی، لفظ میں نہیں بول رہا، فی، زیر ہے تو یہ آدھی آواز ہے، یہ بھی لکھا جائے گا. یا بھی لکھا، جزم ہے، یہ پیچھے فا کے ساتھ ملے گی، اور ہا کے نیچے زیر ہے، یہ آدھی اور آواز ہے، ہا نون کے ساتھ بھی مل رہا ہے اور نون کے اوپر زبر بھی ہے۔ اوکے، تو پھر کیا ہوا؟ فی، ہن، فی، ہن، فی پوری آواز ہوئی. ہی کے ساتھ شد کا آنا پیچھے ضروری ہے، فی ہن، اور اس کے بعد پھر نون کی جزم بھی ادا کرنا ہے. تو یہاں وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ دبا کر پڑھنا ہے، تو دبا کے پڑھنے کا مطلب دیکھیے، میرے ساتھ ادا کیجئے. فی ہن، فی ہن، ہاں، دوبارہ فی ہن، ہن. اب یہ ہن، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں جب بولوں گا تو وہ تھوڑا ایگزیجریٹ کروں گا. روٹین میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس طرح سے نہیں پڑھنا. میں صرف آپ کو وضاحت کے لیے تھوڑا زیادہ اس کو دباؤ دیتا ہوں. اور اگلا کیا ہے؟ بالحق، اچھا اس کو اب الگ الگ کریں. بل زیر ہے تو یہ آدھی آواز ہے، اس کے بعد لام کے اوپر جزم ہے، پھر ہا کے اوپر بھی آدھی آواز ہے، پھر کاف کے اوپر شد ہے، اس لیے یہ دو دفعہ لکھا جائے گا، ایک دفعہ شد کے ساتھ اور ایک دفعہ زیر کے ساتھ. اچھا بیچ میں الف تھا، وہ نہیں آپ نے بولا کسی نے؟ بی کے ساتھ الف ہے نا؟ جی، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں نہیں لکھا لکھا جائے جائے گا۔ شاباش. اب آپ اس کے جوڑے کتنے بنیں گے صرف ان کی تعداد بتانی ہے. دو. بل، حق دو، بل حق، کی، بل حق، حق کی کہانی آواز آئے گی. قاف ہے تو اس کو دبا کے جب پڑھیں گے تو وہ ایک ہی دفعہ ہوگا. بل حق کی بالحق، قا نہیں کریں گے. بل حق،
یہ وقوف کی مثالیں تھیں جو ہم نے یہاں تک کی. ابھی اگلی جو سبق ہے وہ اسی کا پارٹ 2 ہوگا. اگلا سبق اسی کا ہی پارٹ 2 ہوگا جو ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اگلے سبق کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس دین جس میں پیدا فرمایا، اتنی عظیم کتاب دے کر بھیجا، اللہ توفیق دے کہ ہم اس کی اسی طرح سے قدر بھی کر سکیں. آمین. بہت شکریہ.